عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو 4000 یا 400 دینار دیے اور کہا کہ اسے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ، اور ہاں تھوڑی دیر انتظار کرنا اور دیکھنا کہ وہ ان دیناروں کو کہاں خرچ کرتے ہیں۔ غلام نے دینار پکڑے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، سلام پیش کیا اور کہا یہ دینار امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ارسال کیے ہیں اور کہا ہے کہ اپنے مصرف میں لائیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی کہ اللہ ان کو اپنی خاص رحمت اور تندرستی سے نواز۔ پھر اپنی لونڈی کو بلا کر فرمایا یہ 7 دینار فلاں کو دے دو، یہ 5 دینار فلاں کے گھر دے آنا، یہ 10 دینار فلاں شخص کے لیے، اور یہ میں فلاں گھرانے کے لیے 20 دینار، حتیٰ کہ وہیں کھڑے کھڑے ساری رقم بانٹ دی۔ غلام واپس آیا اور جو منظر دیکھا تھا اس کی تفصیل سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہے، یہ جلیل القدر صحابی عامر بن عبداللہ بن جراح بن بلال قریشی فہری ہیں اور 10 مبشرہ میں سے۔ انہوں نے جنگ بدر، احد اور دیگر تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ شرکت فرمائی اور حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں یہ فرمایا تھا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت محمدیہ کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس زمانے میں یہ ملک شام کے امیر تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو ان کی خست حالی کو دیکھ کر امیر المومنین نے فرمایا دنیا نے ہم سب کی حالت کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اے ابو عبیدہ بن جراح، صرف آپ ہی اس سے محفوظ نہیں ہیں، اس کی وفات حضرت ابو بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات طاعون کی بیماری سے اموس میں ہوئی 18 ہجری میں، اور نماز جنازہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ تو وہ اس کا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام نے آ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ساری کارگزاری سنا دی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے ہی دینار 400 درہم یا 4000 درہم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوائے اور غلام کو وہی ہدایات دی جو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لیے دی۔ غلام ان کے پاس دینار لے کے آیا، سلام پیش کیا اور دیناروں کی تھیلی سامنے رکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے۔ انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، ان کے مال و جان میں اضافہ فرمائے، اور پھر اپنی لونڈی کو بلایا کہ فلاں گھر کو 5 دینار دے آؤ، فلاں گھر کو 10 دینار دے دو، فلاں گھر کو 20 دے دو۔ اس طرح ہدایات دیتے گئے اور تھیلی خالی ہوتی گئی۔ اتنے میں ان کی اہلیہ آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ہم بھی تو مساکین میں ہیں، کچھ ہمیں بھی عطا ہو۔ اس وقت تھیلی میں محض 2 دینار باقی تھے تو وہ اپنی بیوی کو دے دیے۔ معاذ بن جبل نے 2 دینار صرف بچے تھے، وہ اپنی بیوی کو دے دی۔ غلام واپس آیا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنایا کہ انہوں نے ایسے ایسے اپنے جو دیناروں کی تھیلی تھی، دینار تھے، وہ ایسے ایسے تقسیم کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا انہم اخوۃ بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، نیکی اور بھلائی میں سب ایک جیسے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ معاذ بن جبل بن عمر بن اوس انصاری خزری ہیں۔ یہ ان 70 انصاری صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے بیعت عقبہ میں شرکت کی تھی۔
جنگ بدر اور احد کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ اسلام لانے کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ ان کا شمار اپنی قوم کے خوبصورت نوجوانوں میں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام میں حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو علم ہے۔ عہد نبی میں قرآن مجید کو جمع کرنے میں ایک یہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، عورتیں معاذ بن جبل جیسا بیٹا جننے سے عاجز ہو گئی، اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے مناقب و فضائل بہت ہیں۔ ان کی وفات بھی طاعون کی بیماری سے اموز سے 18 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی۔